گھروں کے لوگ، اچھے گھرانوں کے لوگ جب صادقین کا ساتھ چھوڑا تو جہنمی ہو گئے. بڑے بڑے اچھے گھرانوں کے صادقین کا ساتھ چھوڑا تو جہنمی ہو گئے. حضرت نوح علیہ السلام کا گھر کتنا اچھا ہے، اور نبی ہے، صادق ہے، نبی ہوتا ہی صادق ہے. ان کا بیٹا ساتھ چھوڑ دیا، ہو گیا جہنمی. بیوی نے ساتھ چھوڑ دیا، گئے دوزخ میں. تو اچھے گھرانوں کے بھی جب صادق کا گھر والے بھی جب صادق کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو اب جب یہ واضح ہے کہ اہل سنت و صادقین کی جماعت ہے، اب کوئی جاتا ہے تو خود ہی کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں، ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. لیکن وہ یہ اس معیار کو سمجھ لیں، معیار ہے نا، اسٹینڈرڈ ہے. اور یہ اسٹینڈرڈ آیا کہاں سے؟ خالق و مالک نے اپنے پیاروں کو یہ عطا فرمایا ہے، اور ان کے در کے غلام ہیں. حضرت لوط علیہ السلام، صادق نبی لوط علیہ السلام، ان کی بیوی تو اچھے گھر میں تھی، وہ گئی دوزخ. اچھے گھر میں ہونے کے باوجود صادق کا ساتھ چھوڑا دوزخ. اسی نے اطلاع کری تھی نا کہ مہمان آئے ہیں. لوط علیہ السلام کا قصہ کبھی کبھی پڑھا کریں، بڑا عبرت والا ہے. تو بھائی مہمان آئے ہیں، بڑے خوبصورت آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس نے سب کی صادق کے ساتھ چھوڑ دیا. فرمایا کہ آ جاؤ، آج اللہ کی طرف سے پکڑ آنے والی ہے. جو الفاظ اس نے استعمال کیے ہم لوگ تو استعمال نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ جائیے، میں نہیں آ رہی، میں ادھر ہی رہوں گا. اللہ سمجھ. اگر وہ صادق نبی صادق ہوتا ہے، اگر وہ صادق کا ساتھ نہیں چھوڑتی تھی تو جنت میں راج کرتی. تو صادق کا ساتھ چھوڑا، خالق و مالک نے دوزخ میں ڈالا. بڑے برے گھرانے کے اندر رہنے والے اگر صادق کا ساتھ دیتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں جنت کی ملکہ بنا دیتا ہے. بھائی دیکھیے فرعون کا کتنا برا گھر ہے، فرعون کا گھر کتنا برا ہے، اور فرعون کے گھر میں حضرت آسیہ ہے. ساتھ کس کا دیا؟ نبی کا، موسیٰ علیہ السلام کا. نبی صادق ہے، ان کا ساتھ دیا. اب دیکھیے کائنات میں حضرت حوا علیہ السلام کا مقام سب سے جدا ہے. کوئنز آف جو ہے وہ آپ سب پورے برانڈ کی کوئنز ہیں، ماں ہے، ملکہ ہے. اور اس کے بعد حضرت آسیہ کا مقام ہے، پھر حضرت مریم کا مقام ہے، پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ہے، سیدہ بطول کا مقام ہے. تو کس مقام تک تشریف لائیں؟ کس مقام تک تشریف لائیں؟ وہی ہوا کیا تھا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام کے گود میں اس نے بٹھایا، موسیٰ علیہ السلام نے کس کے تھپڑ مارا، ہل گیا. کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے 70,000 دن کی خاطر مروائے تھے. اور میں نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے، یہ وہ بچہ نہیں ہے، بچہ ہے. کہ نہیں میں تجربہ کروں گا. تو انہیں آگ کے شعلے منگوائے، انگارے. اب پڑھا لکھا مجمع اس لیے میں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. یہ جن کی تشریح آگ کے شعلے منگوائے، حالانکہ شعلے کہاں ہوتے ہیں؟ آگ کے انگارے ہیں نا. تو آگ کے شعلے منگوائے، اور دوسری طرف بڑے بڑے ہیرے منگوائے جو لال کلر کے ہوتے ہیں، جن کو ہم لال جواہر بولتے ہیں. جواہر لال نہرو کا نام سنیں گے تو آپ کو اور مزہ آئے گا. تو وہ منگوائے، دونوں سامنے رکھ دیے. کہ بچے کی فطرت ہے جو زیادہ چمکتا ہوگا اس کی طرف بڑھے گا. اب آگ کے دہکتے ہوئے کوئلے زیادہ چمکتے ہیں. اب قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جو ہے وہ اس کو پکڑتے، منہ میں ڈالتے ہیرے کو. تو آواز قدرت آئی، جبرائیل امین حاضر ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ نبی ہیں لیکن مصلحت کے تحت بچے بن جائیے، کیونکہ امت کو آپ بچے بنیں گے، بچیں گے تو امت کو ہادی مل جائے گا. امت کی ہدایت کے لیے امت کو ہادی چاہیے، تو بچے بن جائیں. میں کہتا ہوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام بچے تھے؟ نہیں، نبی تھے. کیونکہ اس کے بعد اعلان ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا نا. پوچھا مریم علیہ السلام یہ کہاں سے لے کے آئی؟ کہا اسی بچے سے پوچھو. کہا ہے آپ کو تو جواب دینا بھی نہیں آ رہا، بچہ کیا بولے گا؟ فرمایا انی عبداللہ، اے خبردار میں اللہ کا بندہ ہوں. اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے. اور جعلنی مبارک، نبی کو اللہ نے برکت والا بنایا ہے. برکت والا ہوں، کیا بات کر رہے ہو؟ تو بچپن میں نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے.
تو آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو نبی کو تو نبی کہتے ہیں، اس کو غیب کے علم آتا ہو، غیب کے جاننے والے کو نبی کہتے ہیں. تو آپ ادھر فرمایا نہیں مصلحت کے تحت بچہ بن جائے، یہ بچے ہیں نہیں تاکہ امت کو ہادی مل جائے. اللہ سمجھ. اس پہ پھر ہم نے یہ لا کے رکھ دیا، ہم نے کہا حضور علیہ السلام بشر ہیں نہیں، مصلحت کے تحت بشر بن گئے. حضور علیہ السلام کا منہ مبارک پاک ہے، کلی کر کے ہمیں سکھایا ہے کہ پاک کیسے ہوں. تو حضور علیہ السلام وہ نور ہیں، وہ نور. یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الشیء نور نبی کا وہ سب سے پہلے نور اول ہے کہ یہ نور جب بشر میں ڈھل جاتا ہے تو اسے میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور یہی بشر جب نور میں ڈھل جاتا ہے اسے وصال مصطفیٰ کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو جو ہے وہ امت کو ہادی مل جائے گا. لیکن آپ نے وہ انگارہ جیسے ہی پکڑا ہاتھ بھی جل گیا، منہ بھی جل گیا ہے. ربی شرح لی صدری، جبھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ فرعون سے لڑنے کے لیے. مولا کریم زبان میں لکنت ہے، بھاری پن ہے. اچھا یہ جو ہے وہ دیکھیے اس پہ ہم اگلی دفعہ ڈیبیٹ کریں گے. اس لفظ میں جانا پڑے گا کہ لکنت ہے، زبان میں لکنت ہے، بھاری پن ہے. تو معذاللہ یہ تو عیب، یہ تو عیب کا ایک سلسلہ ہے نا. کہ ابھی میں بات کر رہا ہوں آپ کو، میں اگر تھل تھلا کے بولوں گا تو وہ تو پرفیکٹ نہیں ہے. تو مجھے آپ وقت دیجئے، اگلے اتوار تک میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو لے کے آؤں. اصل چیز جو ہے وہ جوڑے ہوئے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم شق صدر کی بات کرتے ہیں اور آیت کون سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک. تو نشرہ انشراح سے ہے نا، اس کا مطلب یہ والا نہیں ہے. تو ہم آیت وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں لے کے آتے ہیں. تو اس میں مجھے آپ تھوڑا سا وقت دیجیے گا. اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہے کہ زبان پہ لکنت